جی کہ موبائل میں قرآن مجید یا اللہ رسول کا نام بالکل جائز ہے، فیڈ کر سکتے ہیں، اچھا ہے، گانے سننے کے بجائے قرآن پڑھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ کہتے جی کہ اذان سے پہلے ہمارے ملک میں پاکستان میں صلاۃ و سلام پڑھتے خالص بدعت ہے، نہ حضرت بلال نے پڑھے ہیں اور نہ مؤذن مکہ ابی محذورہ نے پڑھے ہیں اور نہ خلفائے راشدین نے پڑھے ہیں، یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے جی ہم تو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ کیسا ہوگا کہ کسی نے جیسے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت علی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھو، میں اللہ کی نماز پڑھوں گا تو اللہ عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا اللہ عذاب نماز پہ نہیں دے گا، حضور کی مخالفت میں تمہیں عذاب دے گا۔ کہ جب حضور نے فرمایا نہ پڑھو بات ختم ہو گئی، یہ کہتے ہیں اور یہ ہم تو صلاۃ و سلام پڑھتے اس سے اللہ ناراض ہوگا، تیری حضور کی مخالفت میں ناراض ہوگا کہ اگر یہ دین ہوتا تو محمد مصطفیٰ سمجھاتے، اگر آپ نے نہیں سمجھایا اب تم دین میں اور ٹکڑے لگا رہے ہو، معنی یہ ہے کہ تم حضور کو دین مکمل بھی نہیں سمجھتے، نہ خاتم الانبیاء سمجھتے۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ احناف کے ایک قول میں ہو سکتا، اگر وہ دور ہے کسی اور ملک میں ہے اس کے لیے کر سکتے، اگر مکے میں آنے کے بعد عمرے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کو مسجد عائشہ یا جعرانہ یا عرفات مانا حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ آپ کے طالب علیم ہوا اللہ مفہاں، وہ بیچارہ بڑا پرانا طالب تھا ہمارا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کل یہاں اچھا خاصا بیٹھا ہوا نیچے گیا فوت ہو گیا، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرا بھائی وہ تو خوش نصیب ہے جو طالب العلم ہو کر پڑھتے پڑھاتے فوت ہو گئے، وہ تو ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں مقام کا۔ والدین وفات پا گئے ہیں، ان دونوں کے لیے عمرہ کروں الگ، ہاں الگ الگ کرنا ہوگا، والد کے لیے الگ والدہ کے لیے، یہ نہیں ایک عمرے میں دونوں کو ٹرکھا رہا ہے، یہ ایسی اولاد ہو نا ماشاءاللہ۔ حج بدل بھی الگ الگ ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام پھینک دیتے ہیں، بے وقوف ہے، جاہل ہیں، ان کا کپڑا ہے استعمال کرے، پھینک کیوں دیتی اللہ کی نعمت کو؟ تمہیں اتنا تکلیف ہے کسی غریب کو دے تو وہ عمرے کرے گا؟ یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ عمرے کرنے کے بعد احرام گندا ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، لہذا پھینک دیا جائے۔ یعنی اللہ عقل دیا ہے اور اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ احرام ہے، 100 عمرہ کرو، کسی کو دے دو، اپنے گھر کے کام میں استعمال کرو۔ سرخ لباس پہننے سے حضور نے منع فرمایا، اگر دھاریاں ہوں تو کوئی حرج نہیں، یعنی سرخ میں سفید ملا ہے تو پھر تو گنجائش ہے پہننے، خالص سرخ جو ہے وہ بنا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور پاک نے حلتن حمرا، سرخ حلہ پہنا ہو، حلہ کہتے ہیں کہ دونوں کپڑے اوپر نیچے والا ایک ہو، اس کو حلہ کہتے ہیں۔ تو محدثین لکھا ہے کہ وہ خالص سرخ نہیں تھا، اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام تو فرقہ بندی سے روکتا ہے، بالکل روکتا ہے، تو آپ مسلمان کہلوائیں یا دیوبندی کہلوائیں یا وہاں، تو یہ کیوں کہتے ہو کہ میں پاکستانی ہوں پھر مسلمان نہیں ہو یا نہیں، میں بنگالی ہوں مسلمان نہیں ہو یا نہیں؟ یہ کیا فرقہ بندی؟ یہ تو پہچان ہے کہ اگر کافر کے مقابلے میں پوچھے گا کوئی کہ آپ کہاں کہیں گے مسلمان ہیں،
اگر مسلمان ہمیں آپس میں پوچھیں گے بھی کون ہو تو ہم کہیں گے بھی ہم اہل سنت ہیں یا اہل حدیث ہیں یا حنفی ہیں شافعی. یہ تو ایک تعارف ہے فقہی. یہ منع تھوڑا ہے کہ جب ہم کہیں گے حنفی ہیں تو مسلمان نہ رہے. بڑے شیطان خیال دماغوں میں ڈالتے رہتے ہیں. جی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, بس نہ دلائل ہوتے ہیں, بس ایسے جھگڑا ہوتا ہے. ایک دفعہ مولوی امین صاحب تھے اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, میں نے دیکھے تھے, ملاقات بھی تھی میری. ان کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک جگہ پر, میں نے سنا ہے, میں نے خود بھی سنا, یعنی کیسٹوں کے ذریعے پہنچا کہ وہ جو مناظر تھے شاید روبڑی صاحب تھے, اللہ عالم. تو جب درمیان میں چائے کا وقفہ رکھا جاتا تھا نا تاکہ دونوں کو ذرا سانس لے لیں, تو چائے پیتے پیتے تو انہوں نے کہا ہنستے ہوئے کہ اکاڑوی صاحب یہ آپ لوگوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے, حنفی حنفی. دیکھیں نا ہمارے لوگ جو ہیں یا وہ محمدی کہلاتے ہیں یا اہل حدیث کہلاتے ہیں یا سلفی کہلاتے ہیں, یہ حنفی ہونے کی کیا بات ہوئی. مولوی امین صاحب بڑے مزاحیہ بھی بڑے تھے, اللہ رحمت کرے. انہوں نے فرمایا مولوی صاحب میں تمہارے اس محلے میں آؤں, گلی میں ایک لڑکی کھڑی ہو, میں اس سے پوچھوں کہ بیٹا کون ہے, وہ کہے بھی میں امین اکاڑوی کی بیٹی ہوں. کہے گی, ان ہاں کہے گی, صاحب بات ہے, باپ کا نام ہی بتائے گی نا. تو انہوں نے کہا اگر ہم کسی بازار حسن میں چلے جائیں اور وہاں جو کرسی پہ بیٹھی ان سے پوچھیں کس کی بیٹی ہو, وہ کہے گی میں تو اللہ کی بندی ہوں. وہ باپ ہو تو نام بتائے. انہوں نے کہا تمہارا تو باپ ہے نہیں, ہمارا باپ تو ہے ابو حنیفہ, ہم تو اس لیے نام لیتے ہیں. دونوں ہنس پڑے, دونوں عالم تھے, اللہ وقت دونوں فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ کروں رحمتیں فرمائے. ان کے علمی اشکالات ہوتے تھے, جھگڑے نہیں ہوتے تھے, فساد نہیں ہوتے تھے, ایک دوسرے پہ نعوذ باللہ کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کی. ہاں باطل فرقے سے ٹکر لی جاتی تھی, قادیانیوں سے, خوارج سے, روافض سے, فرقے باطلہ سے ٹکر لی جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے لفظ توفیٰ کا معنی ہوتا ہے پورا پورا اٹھا لینا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, توفیٰ تو وہاں بھی ہے, تو نیند کو بھی کہا گیا ہے. توفیٰ کا معنی عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھا لینا. کہتے جی کہ تحیات میں اگر ہم السلام علیکہ یعنی خطاب نہ کریں, السلام علیکہ ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی پڑھ لیں. کیوں پڑھیں؟ جو ہمیں حضور نے سکھایا ہم وہی پڑھیں گے. یہاں خطاب نہیں ہے شریف آدمی, یہ معراج والی رات کی بات کو ہم نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے کیا کہا اور اللہ نے کیا فرمایا, اسی کلمات کو نقل کرتے ہیں, ہم اپنی طرف سے خطاب نہیں کر رہے. حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی طرف سے آیا والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو اللہ کا خطاب ہے. ہم نماز میں اسی لیے نماز میں راج المومنین ہے کہ اسی خطاب کو دہراتے ہیں. جیسے مثلا آج قرآن پڑھو تو فرعون کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا الم نربک فینا ولیدا, اور تو وہ نہیں جس کو ہم نے بچپن میں پڑھا. ہم جو پڑھیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام ہم بھی کہہ رہے ہیں الم نربک فینا ولیدا. کچھ خدا کا خوف کرو, کیوں خود حضور کی امت کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہی کلمات دہرا رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے نا جب انہوں نے بچے کو مارا خضر نے, اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. تو نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع. تو ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم خطاب تھوڑا کر رہے ہیں. کہتے جی عمرہ کیا, حل کروایا, 2 دن کے بعد پھر عمرہ کیا, حلق نہیں کروایا, احرام کھول دیا, ماشاءاللہ ایک بکری دم ادا کرو, حلق بھی کرواؤ دم بھی دو. 100 عمرہ
طرح بھی کرو تو اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیں میری بیٹیوں کی زندگی میں اچھے نصیب ہوں، تو انشاءاللہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ اچھے رشتے عطا فرمائیں گے۔ قبر میں جانا بالکل جائز ہے۔ قبر پہ کیا پڑھے؟ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم۔ منع تو نہیں ہے، قبر والوں سے مانگنا منع ہے، جانا تو منع نہیں ہے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ زکوٰۃ کی رقم اپنے سگے بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ ایک بندے نے موٹر سائیکل قسطوں پہ لیا، قسط ادا نہیں کر سکا، ہم اس کی قسط زکوٰۃ سے ادا کر، نہیں جناب وہ موٹر سائیکل اس پر چڑھتا ہے، تم پیسے زکوٰۃ والے دے رہے ہو۔ غریب ہوتا تو موٹر سائیکل خریدتا۔ اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں، اس کی موٹر سائیکل کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ بھائی ایک تو لکھا ایسا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا ہے، نماز سے 5 وقت نماز کے بعد، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، حالت احرام میں بیت اللہ کو، تو اس میں حالت احرام میں نہ بیت اللہ حجر اسود کو ہاتھ بھی نہ لگا، بوسہ بھی نہ دے، خوشبو لگی ہوتی ہے، لگ گئی تو دم پڑ جائے گی، بعد میں دیتے رہیں، بس احرام والی حالت میں نہ دے۔ کہتے ہیں جی کہ تراویح کی اگر 10 رکعتیں ایک امام پڑھائے اور 10 دو پڑھائے، وہ 20 ہی کہیں گے جناب، مسجد تو ایک ہے نا، اس میں 4 امام کھڑے کر دو، پھر کیا ہوگا؟ 5 رکعت تراویح ہو جائے گی۔ جب مسجد ایک ہے تو یہاں تو چونکہ مسجد الحرام کا شرف ہے، کوشش کرتی ہے کہ ہر امام کو کچھ حصہ ملے۔ اچھا پھر وہ 10 پڑھ کے گھر تو نہیں چلا جاتا تیز، وہ بھی تو پیچھے کھڑا ہے پڑھنے کے لیے۔ بس ایک ضد ہے جو بھی 20 نہیں ماننی، بھائی نہ مانو، کس نے کہا ہے مانو؟ 8 پڑھو گے تمہیں 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، ہم 20 پڑھیں گے تو 20 لاکھ کا ملے گا۔ ہم لڑنے والے مولوی تو ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو تم 8 والی پڑھ رہے ہو نا، وہ اصل تہجد کی رکعتیں ہیں، تراویح کی نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اصل میں ہے ہی 20 رکعت، جس طرح اجماع صحابہ ہے، سنت خلیفہ راشد سیدنا عمر ہے، جب صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ سنت ہوتی ہے۔ عورتیں نماز میں سجدے کرتے وقت اپنے پیر جو ہے بائیں طرف نکال کے زمین سے لگ جائیں، مراسیل ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ضمہما بعضہما الی الارض، بالکل حضور نے خود حکم فرمایا 2 کو نماز پڑھتے دیکھ کر کہ اپنے بدن کو زمین سے ملاؤ۔ میں نے کہا نا مراسیل ابو داؤد میں دیکھ لو، حدیث موجود ہے۔ مفتی تقی صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا بالکل ٹھیک ہے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ان کے والد نے بھی تفسیر لکھی معارف القرآن، انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی فرمایا ہے، اور ترجمہ قرآن لفظی بھی لکھا ہے تاکہ ہر لفظ کا ترجمہ آسان ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ وضو میں احناف کے نزدیک گردن کا مسح ہے کہ الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرے تو اللہ اس کو قیامت والے دن اغلال جو کافروں کے گردن میں ڈالے جاتے ہیں اس سے محفوظ رکھیں گے۔ باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندے لڑائی نہ کیا کرو، سوچو حضرت ابی ہریرہ جیسا آدمی رضی اللہ عنہ حضور کا صحابی ہے اور کثیر الروایت صحابی ہے، وہ وضو میں کبھی کبھی یہاں تک ہاتھ دھوتے، تو ساتھیوں نے کہا حضرت حکم یہاں تک ہے، اب یہاں فرمایا بھائی جتنے اعضاء کو دھویا جائے گا قیامت میں روشن ہوں گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ان کا، میں کہتا ہوں زیادہ روشن ہوں،
تو چلو حنفی بیچارے گردن پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، اور زیادہ روشن ہو جائے گی۔ یہ تو اختلاف ہے کہ کیا گردن سر کا حصہ ہے یا الگ ہے، یہ تو علمی مسئلہ ہے۔ جھگڑے نہ کیا کرو خدا کے لیے۔ ایک آدمی نے قمیص اتار کے جہاد عمرے کی نیت کی، مکے میں اس کا گھر ہے، تو بہرحال وہ جب جدے میں اترے تو وہیں سے چادریں باندھ رہے نا، اب جدے میں تو چادریں اس کو مل سکتی ہیں نا، پھر مکے آنے کی کیوں انتظار کرے؟ لیکن نہیں کیا، پھر بھی اس کا عمرہ الحمدللہ ہو گیا، نیت تو اس نے ٹھیک وقت پہ کر لی۔ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے حرمین الشریفین میں جمعہ کی فجر سورۃ سجدہ سورۃ الدہر پر حدیث میں موجود ہے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مولوی طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضور کا جنازہ اللہ نے پڑھا تو سب جنازہ جو پڑھتے اللہ کے حکم پہ نہیں پڑھتے، اللہم اغفر لے، پر یہ نہیں کہ اللہ پتہ، بہرحال انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، تم نے کیا سمجھا۔ معنی یہ ہے کہ حضور کا جنازہ عام جنازے کی طرح نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا نبی معصوم ہے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ صحابہ 10 کمرے میں جا کے درود شریف پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت نے مولوی الیاس نے شروع کی تھی، جب آپ نہ جائیں ان کے ساتھ، کسی نے آپ کو کوئی زبردستی کی ہے؟ کسی نے زبردستی تو نہیں۔ ابھی جو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، حکم کس کا ہے؟ تو تبلیغ میں حکم کس کا ہے؟ مولوی الیاس شروع کرے یا مولوی مکی شروع کرے؟ بعد یہ اللہ نے حکم دیا ہے نبی کو کہ بلغ، حضور نے حکم دیا امت کو کہ بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ قرآن نے حکم دیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو جب حکم موجود ہے شروع کرے مولوی الیاس، شروع کرے مولوی مکی۔ کہتے ہیں جی کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ مکے مدینے کے بعد کوئی بڑی جگہ ہے تو نظام ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنے بزرگوں کی بستی سے عشق ہوتا ہے، کہا ہوگا اللہ عالم، لیکن ہمارے مسلک کے اعتبار سے سب سے افضل مسجد الحرام، مسجد النبوی، پھر مسجد الاقصی، پھر طور سینا۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں لوگ کھڑے کھڑے ویڈیو بناتے ہیں، میرے کو سمجھاؤ، تم بھی سمجھاؤ، سارا کام مولوی کے ذمہ تو نہیں ہے نا، کچھ کام تم بھی کرو، تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ دین پہنچاؤ۔ خدا کی شان ہے کہ جب نیا ٹیپ ریکارڈر آیا تھا نا جی، تو ہم کہتے تھے یار یہ بڑا فتنہ آ گیا، لوگ گانے سنتے ہیں۔ اللہ نے پھر اس ٹیپ ریکارڈر سے دین کا اتنا بڑا کام لیا ہے کہ لاکھوں آدمیوں پر دین پہنچا، کیسٹ بن گئے، پھر سی ڈی بن گئی۔ اب جناب اسی موبائل کا جو عذاب آیا ہے، اس کو بھی اللہ نے رحمت شر کو خیر میں بدل ڈالا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین پہنچ رہا ہے۔ مکتبہ شاملہ کے نام سے 60,000 دین کی کتابیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، پورا علم میراث جو ہے وہ اس کے اندر فیڈ ہے، پوری فقہ علی المذاہب الاربع جو ہے وہ اس کے اندر فیڈ ہے، سیاہ ستہ کی تمام حدیثیں، تمام کتابیں فیڈ ہیں۔ اللہ نے یہ کام بھی لینا ہوگا نا۔ ہم سوچتے تھے نا کہ حضور عالمی نبی ہیں تو آپ کی آواز ہر جگہ کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا میں دشمنوں سے چیز بنواؤں گا، تیری آواز پہنچا دوں گا۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، 2 عمرے کر چکے ہیں، شک ہے کہ صحیح نہیں ہے، اب تیسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں مسجد ایسا، اس میں بھی پھر شک ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ساری زندگی عمرے ہی کرتے رہو، اللہ ہدایت دے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور کرنا چاہتے ہو کر دو۔ میرے ایک دوست نے ایک ہی ٹائم میں 4 دفعہ طلاق دے دی، 3 تو بیوی کو مل گئی، 1 کا عذاب اس پہ رہے گا۔
اس کو 3 طلاقیں پکی ہو گئی، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ان نے مذاق بنایا ہوا ہے، جب چاہا طلاق دے دی، مرچ زیادہ ہے طلاق، نمک زیادہ ہے طلاق، کپڑے دینا اس نے ٹھیک استری نہیں کی ہے طلاق۔ یہ تو روز کو 8-10 طلاقیں بیوی بیچاری کو ملتی ہیں، یعنی حلال کو بھی حرام کر کے کھاتے ہیں گھر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی احرام باندھ کے آیا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، مکان میں جا کے احرام کھول دیا، بال نہیں منڈوائے، بال بھی منڈواؤ، دم بھی ادا کرو، صفا مروہ جو نہیں دوڑے۔ اگر ابھی آپ یعنی تھوڑا وقت گزرا ہے پھر احرام کی چاہتے ہیں باندھ کے صفا مروہ دوڑ لو، اگر زیادہ گزر گیا تو سر بھی منڈوائیں اور دم بھی دیں۔ احرام ناپاک ہو جائے دھو ڈالے، بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دھو ڈال، تمہارا باقی کپڑے اگر پلید ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ روز بدلتے ہو، اس کو بھی اسی طرح پاک کر لو۔ احرام باندھا، خانے کعبے کا طواف کیا، نفل بھی پڑھے، سر بھی منڈوائے، صفا مروہ بھول گیا، ایک بکری دے دو انشاءاللہ اگلے دفعہ نہیں بھولو گے۔ جب 400 ریال کو 28 روپے سے ضرب دو گے نا، مجال ہے تمہاری نسلیں بھی بھولیں۔ اللہ نے جرمانے ایسے نہیں رکھے، اسی لیے رکھے ہیں تاکہ ایسی چوٹ پڑے کہ ہمیشہ یاد رہے۔ آدمی عمرہ ختم کرنے کے بعد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے کہ عمرے کے بعد اس کو طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ اللہ کے بندے، بیوی بیوی ہے، عمرے میں منع تھا، عمرے کے بعد حلال ہے، بس۔ یہ اچھا عمرہ ہوا کہ جتنے دفعہ لوگ عمرے پہ آئے بیوی فارغ۔ کہتے جی حیض و نفاس والی عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ ہاتھ لگا سکتی ہے، استانی ہے تو ایک ایک لفظ ٹک ٹک کر کے بتا سکتی ہے، پوری آیت نہیں پڑھ سکتی۔ بعض علماء اہل حدیث نے اجازت دی ہے کہ اگر ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے استانی ہے، بچیوں کا نقصان نہ ہو جائے، یہ حافظ ہے قرآن ہے، اس کو بالکل قرآن بھول نہ جائے، تو وہ کہتے ہیں اس سے ہاتھ رکھ کے پڑھا سکتے ہیں۔ 2 عمرے اکٹھے کرنے والے، 2 سارے ارکان عمرہ کرنے کے بعد آخری ارکان سر کا منڈا ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ حضور پاک کے مواجہ شریف میں جب حاضر ہوں گے تو خطاب سے سلام پڑھیں گے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگر ہم عمرہ حضور کے نام پہ کر کے ثواب دیں ٹھیک ہے، زندہ مرد یا عورت جو بہت زیادہ کمزور، اس کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ خصوصی دعا، اللہ سب پر رحمتیں فرمائے۔ قبر والے سنتے ہیں، مرنے کے بعد پھر انشاءاللہ بتائیں گے ایک دوسرے کو۔ پہلے تو مر جاؤ، پھر آ کے ہمیں بتانا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ یہ کوئی ہم سے مسئلہ پوچھا جائے گا قیامت میں؟ حضور نے فرمایا کہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مومنین، پھر سلام کرنے کا کوئی فائدہ؟ اللہ چاہے سنواتے ہیں، نہ چاہے نہ سنوائیں۔ میسج آتے ہیں قرآنی آیات کے، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انکا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم فرج هم المهمومين، نفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ جو فوت ہو گئے ساتھی سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، ان کو آباد فرما اور ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود و حنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.